أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کافی دروس سے بنی اسرائیل خصوصاً اور ضمن میں نصارہ اور مشرکین کی بری عادتوں، ان کی بری خوئی اور خصلت اور ان کے ہیلے بہانوں کا جو ہے وہ ذکر جاری ہے. اللہ جل جلالہ کی توفیق سے آج ان کی بحث اور ان کی بری عادتوں اور خصلتوں کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 5 سے یہ بحث شروع ہوئی تھی اور یہ بحث رکوع نمبر 14 تک جاری رہی، یعنی کوئی 9-10 رکوع پر یہ بحث مشتمل تھی. آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک یہ بحث جاری جو ہے وہ رہی ہے، اور آج کی 2 آیتیں ان کے متعلق ہیں. تقریباً نصف پارہ اللہ جل جلالہ نے ان کے متعلق نازل فرمایا ہے، اور گاہے بگاہے ہم درس میں یہ چیز پڑھتے رہے کہ ان آیات کریمہ کے اندر بری خوئی، خصلت اور عادتوں کا ذکر ہے، لیکن تنبیہ اس امت کو کی جا رہی ہے کہ تم اس طرح نہ بن جانا. تو اللہ جل جلالہ نے ان 82 یا 83 آیات میں بنی اسرائیل پر خصوصاً انعامات کا ذکر کیا اور بنی اسرائیل کی خصوصی بری عادتیں ذکر کی.
اور ضمن میں نصارہ اور مشرکین کے بھی جو ہے وہ برے عادات و اطوار، ان کی بری حرکتیں جو ہے وہ اللہ جل جلالہ نے ذکر کی۔ شرکائے درس کافی توجہ سے اور کافی شوق اور رغبت سے آج کا درس سماعت فرمائیں۔ ایک تفسیر نے ان کی بری خصلتیں وہ 40 کی تعداد تک بتائی ہیں کہ ان 83 آیات میں یا 84 آیات میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کی 40 برائیوں کی نشاندہی اللہ جل جلالہ نے کی ہے، اور ان آیات کے اندر 40 برائیوں کے علاوہ 40 برائیوں کی نشاندہی کے علاوہ انعامات کا ذکر بھی اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ کے اندر کیا ہے۔ مجھے موقع نہیں ملا، ورنہ میرا ارادہ تھا اور میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں انہی آیات کو آپ حضرات کے سامنے نمبر وائز بیان کرتا چلوں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے انعام ذکر کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر ان کی بری خوی اور خصلت کا ذکر ہے۔ میں نے تھوڑی بہت اس میں اپنی محنت اور کوشش کی ہے، چند ایک میں نے جمع کر لیے ہیں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کل یا پرسوں تک ان کو اگر پورا کر گیا تو آپ حضرات سے میں ضرور یہ عرض کروں گا۔ تو میں ابتدا کی جو ان کی خامیاں ہیں یا کچھ 3-4 انعامات ہیں جو میں نے اپنے ساتھ نوٹ کیے ہیں وہ آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں۔ رکوع نمبر 5 میں بنیادی طور پر 7 آیات تھی۔ 40 نمبر آیت سے رکوع شروع ہوا تھا۔ اس رکوع کے اندر جو پہلی خامی اللہ جل جلالہ نے ذکر کی آیت نمبر 42 میں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، بنی اسرائیل تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، باطل کو حق کے ساتھ بالکل اس طرح نہ ملاؤ کہ چٹنی بنا ڈالو اور رائتہ بنا ڈالو۔ یہ سب سے پہلی ان کی بری خامی تھی۔ اسی آیت نمبر 42 کے دوسرے جملے میں وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ کا جو ہے وہ دوسری خامی ذکر کی کہ نہ حق کو چھپاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بری عادت یہ تھی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے یا بالکل حق کو چھپا دیتے تھے۔ یہ دونوں الگ الگ خامیاں ہیں جو اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 42 میں عرض کی ہے۔ آیت نمبر 44 میں ان کی تیسری بری عادت کا ذکر تھا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ نور و تمسلے کے اخپل پہ حملے کے۔ تو آیت نمبر 44 میں ان کی تیسری بری خامی کا ذکر تھا کہ تم اوروں کو تو نصیحتیں کرتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھے ہو۔ پھر آیت نمبر 47 یہاں سے چھٹا رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ اس رکوع کے اندر تفصیل ذکر تھی ان بری خامیوں کی، لیکن اس رکوع کے اندر اللہ جل جلالہ نے پہلے انعام ذکر کیا آیت نمبر 47 پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ پہلا انعام تھا کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے اس فضیلت کی تفصیل پڑھی تھی، سورۃ المائدہ کے آیت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ان بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور کسی قوم میں اتنے پیغمبر نہیں آئے، یہ تمام قوموں پر فضیلت ہے۔ دوسرا، اللہ جل جلالہ نے ان کو زمین پر بادشاہت عطا فرمائی، یہ دوسری بڑی فضیلت ہے، کیونکہ شاہی خاندان وہ تمام لوگوں پر فضیلت والا ہوتا ہے، تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ
انبیاء کرام بھی اس قوم کے اندر مبعوث فرمائے تھے اور اس قوم کو بھی اللہ نے بادشاہت بھی نازل فرمائی. تو سب سے پہلا انعام یہ تھا کہ تم کو جہان والوں پر اللہ نے فضیلت دی تھی. آیت نمبر 49 میں دوسرے انعام کا ذکر تھا اور دوسرا انعام بہت بڑا انعام تھا. وہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ کہ فرعون سے نجات دے دی. اور فرعون سے نجات کیوں دی؟ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ان کو برا عذاب دیتا تھا، ان کے وہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو اللہ نے دوسرا انعام یہ کیا. آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر تھا کہ آپ کو فرعون سے نجات دے دی. آیت نمبر 50 میں اللہ نے تیسرا انعام دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ کہ دریا کو پھاڑ دیا اور تمہارے لیے راستہ بنا دیا اس دریا کے اندر. جب تم فرعون سے بھاگ رہے تھے اور آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اللہ نے انعام تم پر کر دیا کہ سمندر کو اور بحر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا اور اسی کے اندر تمہارے لیے راستے بنا دیے جس سے تم نے فرعون سے نجات پالی. اور اسی راستوں کے اندر جب فرعون اترا تو اس کو اللہ نے غرق کر دیا. یہ تیسرا انعام. پھر آیت نمبر 51 میں اللہ جل جلالہ نے پھر ان کی چوتھی خامی اور برائی کا ذکر کیا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ تم نے بشرے کو معبود بنا لیا. میں آج کے دن اتنی ہی خامیوں کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اپنے ساتھ نوٹ کر سکا مختلف تفاسیر سے، لیکن اجمالاً ان کی تعداد میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے کہ ان 83 یا 84 آیات کے اندر بنی اسرائیل کی 40 برائیوں کی نشاندہی اللہ نے کی ہے. پہلی بات. دوسری بات، ان 83 اور 84 آیات کریمہ کے اندر انعامات کا ذکر ہے. تیسری بات، ان آیات کریمہ کے اندر خاص طور پر انعامات اور برائیاں یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کی ذکر کی گئی ہیں. چوتھی بات، ان آیات کریمہ کے اندر نصارہ اور مشرکین عرب کی جو ہے وہ ضمناً گاہے بگاہے ان کی خامیاں اور خرابیاں بھی اللہ جل جلالہ نے ذکر کی ہے اور ان کی نشاندہی بھی کی ہے. اور آج کے درس میں آیت نمبر 122 میں اللہ جل جلالہ آخر میں ان کو ناصحانہ انداز میں انعامات پھر یاد کرا رہے ہیں. رب ذوالجلال ان بنی اسرائیل کو آیت نمبر 122 میں آخری اور ناصحانہ انداز میں انعامات یاد کرا رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے. بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی فضیلت کا تذکرہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالی نے انہیں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی کہ یاد کرو ان نعمتوں کو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. مگر یہ ایسی ناشکر گزار قوم ہے کہ حسد کی آگ میں جل کر تمام احسانات کو فراموش کر گئی ہے بنی اسرائیل اور یہودی. پھر اگلی آیت میں فرمایا اے بنی اسرائیل تم نہ سمجھنا کہ تم ان برائیوں کے باوجود آخرت میں کسی نہ کسی طریقے سے سرخرو ہو جاؤ گے. یہ تمہارا گمان تو ہو سکتا ہے، یہ تمہارا وہم تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ ہوگی. اور وہ کیا ہوگی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا اس دن جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا. اس دن انسان کے بچاؤ کے تمام ذرائع وہ ناکام ہو جائیں گے، چاہے وہ بچاؤ کے ذرائع قوت اور طاقت کے ہوں، چاہے وہ بچاؤ کے ذرائع گریا اور زاری اور فریاد کی شکل و صورت میں ہوں، چاہے وہ بچاؤ کے تمام طریقے اپنے آپ کو مال کے بدلے میں چھڑانے کے ذرائع ہوں، وہ تمام کے تمام ناکام ہو جائیں گے. کسی بھی طریقے سے تم کو آزادی اور خلاصی اللہ جل جلالہ کے ہاں نصیب نہیں ہوگی. نہ تم قوت سے وہاں پر خود کو بچا پاؤ گے، نہ تم فریاد اور آہ زاری سے خود کو بچا پاؤ گے، نہ تم مال اور دولت پہلے تو ہوگی نہیں. اگر فرض کریں آپ کے پاس مال اور دولت وہاں آ بھی جائے
تو آپ اگر زمین اور آسمان کو سونے اور چاندی سے بھر کر رکھ دیں اللہ کے سامنے تو بھی آپ کو نجات نہیں ملے گی. تو وہاں سب کا سب ناکام ہو جائے, سب کی سب چیزیں بچاؤ کی, تمام کے تمام ذرائع بچنے کے وہ کیا ہو جائیں گے, وہ ناکام اور بیکار ہو جائیں گے, کوئی ذریعہ کام نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر تم کسی کو سفارشی بنا دو تو بھی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ اس بدلے قبول کیا جائے گا. دنیا میں تو مال یا جان یا کسی فدیے کے بدلے کوئی جان چھڑائی جا سکتی ہے, لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن مجرم سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی, وہ چاہے جو بھی چیز حاضر کر دے, صرف اس کی اپنی جان ہی قابل مواخذہ ہوگی. اور فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اس دن کسی کی سفارش بھی سود مند نہیں ہوگی, کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. اس دن کوئی کسی بدبخت کی سفارش بھی نہیں کرے گا. تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لیں گے. سفارش تو ایماندار کی ہو سکتی ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. جس سفارش کے گمان میں بنی اسرائیل تم مبتلا ہو, اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اب بھی سمجھ جاؤ اور ایمان قبول کر لو. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ رب العزت کی عدالت میں, اللہ کے کورٹ میں ٹھیک ٹھیک فیصلے ہوں گے. وہ پاکستان کا کورٹ نہیں ہے کہ اوپر تو لکھو فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ, کے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرو, لیکن اسی چھت کے نیچے قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہوں گے. وہ پاکستان کا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں ہے, وہ رب العالمین کی عدالت ہے, وہ احکم الحاکمین کا کورٹ ہے. وہاں ٹھیک ٹھیک فیصلے ہوں گے, وہاں کسی پر ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ضرور پائے گا. اور ان فیصلوں کو بدل کر مجرمین کی مدد کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہوگی. یہاں تک ان لوگوں کا ذکر تھا جو کہ میں ابتدا میں بیان کر چکا ہوں. اگلی آیات میں اللہ جل جلالہ ملت ابراہیمی کی تاسیس اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی صداقت جو ہے بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. یہاں سے میں سورۃ البقرہ کی ابتدا تک پھر جاؤں گا اور وہاں سے آپ حضرات کو جو ہے مربوط کروں گا اسی آیت تک. سورۃ البقرہ کی ابتدا میں قرآن پاک کے کتاب ہدایت ہونے کا بیان تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا, پڑھ چکے ہیں. پہلا گروہ ہدایت قبول کرنے والا, دوسرا منکرین کا, اور تیسرا منافقین کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے رقوع میں تمام نوع انسانی سے اپنے توحید کا اقرار اور اپنی عبادت کے لیے کہا. پھر اللہ نے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا, اور اس کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت, آپ کی صداقت کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر تخلیق آدم کے بعد اس کو خلافت عرضی کا ذکر کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا, جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں طے ہو چکا تھا. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا, جو کہ اپنے زمانے میں ایک عظیم قوم تھی. اسے اس وقت کے تمام اقوام عالم پر فضیلت حاصل تھی. اس کے بعد ان کی خرابیوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکی تھی. اگرچہ بنی اسرائیل کی خرابیاں لاتعداد ہیں, مگر ان آیات میں ان کی 40 کے قریب خرابیاں بیان ہوئی ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو, ان کی ناقدری نہ کرو. اور اللہ جل جلالہ نے ان کو جو ہے وہ بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے
کہ ہٹ دھرمی اور جنات کو ترک کر کے حق کو قبول کر لیں، مگر یہ لوگ اپنے باطل عقائد پر اڑے رہے اور پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کا انکار کرتے رہے۔ قیامت کے متعلق پھر بنی اسرائیل کے نظریے کا ذکر ہوا جو کہ درست نہیں تھا۔ شفاعت کے متعلق انہوں نے غلط عقیدے بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی نشاندہی کر دی، یہاں سے لے کر اسی آیت سے آگے دور تک حضور علیہ السلام کی نبوت، آپ کی صداقت اور حقانیت کا ذکر ہے، آپ کی معرفت نازل ہونے والے کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملت حنیفیہ کے پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت کے آخری امام ہیں۔ پھر اسی ضمن میں اگلے دروس میں مرکز ہدایت مکہ معظمہ اور اس کی تاسیس اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آگے بیان کریں گے، یہاں سے لے کر دوسرے پارے کے پہلے ربع تک۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یعنی اس کا ایک پاؤ، ایک ربع دوسرے پارے کا جو ہے وہ یہ ان آیات میں جو ہے وہ اللہ جل جلالہ ملت ابراہیمی کا ذکر کریں گے۔ تقریباً یہ بھی نصف پارہ ہے، ایک ربع پہلے پارے کا ہے اور ایک ربع دوسرے پارے کا ہے، یعنی آدھا پارہ یہ بنتا ہے۔ ربع کہتے ہیں ایک حصے کو، ایک پارے کے اندر 4 حصے ہوتے ہیں، پہلے کو کہتے ہیں ربع یعنی چوتھا حصہ، پھر دوسرا ہوتا ہے نصف یعنی آدھا پارہ، پھر تیسرا ہوتا ہے ثلث یعنی 3 پاؤ، ایک پارہ اور تیسرا حصہ، 3 حصے، اور چوتھا جب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چوتھا، اس کو کہتے ہیں پورا پارہ۔ تو پہلے سپارے کا جو ربع ہے یعنی آخری ربع اور دوسرے پارے کا جو پہلا ربع ہے، یہ دونوں ملت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اور درمیان میں اور بھی بہت سارے مسائل ان آیات کریمہ میں ہم پڑھیں گے، لیکن بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی ہزار سال پہلے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے مولا کریم ان میں رسول بھیج۔ چنانچہ آپ کی نبوت کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور امتحانات کا بیان ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء یعنی انبیاء کرام کے دادے کو آزمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کا رب نے بعض باتوں میں آزمایا۔ ابتلا کا معنی امتحان یا آزمائش ہوتا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی آتا ہے بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے اچھائی اور برائی کے ساتھ لوگوں کا امتحان لیا تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے بُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا، ہم کو تکلیفوں کے ذریعے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، مگر جس وقت ہمیں راحتوں کے ساتھ آزمایا گیا ہم صبر نہ کر سکے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ بُلِينَا کا لفظ آیا ہے کہ ہمیں آزمایا گیا بالسراء تکلیفوں کے ساتھ تو ہم نے صبر کر لیا، لیکن جب راحتوں کے ساتھ ہمیں آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے۔ اور جب یہ امت راحتوں کی عادت ہو گئی تب امت سے جو ہے وہ بہترین امت ہونے کا جو شرف تھا وہ آہستہ آہستہ کھونے لگا۔ جب یہ امت ناز اور نعمتوں کی عادت ہوئی ہے تب سے اس امت نے جو ہے وہ زوال کی طرف جانا شروع کر دیا ہے۔ جب اس امت کو اپنا راحت، آرام، اپنی عیش و عشرت عزیز ہو گئی تب امت کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس میری پرتعیش زندگی گزرے، باقی دین کا ذمہ وار اللہ ہے یا دین کا ذمہ وار مولوی ہے، دین کو تو مولوی دیکھیں گے، بس میری اپنی زندگی پرتعیش گزرے، میں عیش اور آرام سے رہوں، میرے پاس زندگی کی کوئی سہولت کم نہ ہو، دین بس میری ذمہ واری نہیں ہے، بس 5 وقت کی نماز پڑھو اور سال میں 1 مرتبہ روزہ رکھو اور زندگی میں 1 مرتبہ حج کرو اور سال میں تھوڑا بہت اموال اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بس باقی دین میں نے دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو جب امت کا اس طرح کا نظر اور فکر بنی امت کی تب امت زوال پذیر ہوئی اور امت زوال کا شکار ہوئی۔
تب امت جا کر کیا ہوئی؟ زوال کا شکار ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا عیش و عشرت کی، یہ حالت کیف و مستی کی۔ ایک شاعر کہتا ہے یہ دنیا عیش و عشرت کی، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں بستی کی۔ عیش و عشرت کی باتیں انسان کو پست کرتی ہیں، انسان کو اونچا نہیں کرتی۔ میں آپ حضرات کے علم کے لیے یہ بات کہتا چلوں، ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں، ان کا جو ہے وہ میں ایک کلپ سن رہا تھا، ان کا ایک کلپ میں سن رہا تھا، وہ اپنے کلپ میں کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے والوں کے سامنے جو ہے وہ دسترخوان پر جیم اور انڈے جو ہے وہ پڑے ہوتے تھے۔ دسترخوان پر کیا ہوتا تھا ان کے سامنے جیم اور انڈے ہوتے تھے، گویا کہ یہ جیم اور انڈے کھانا یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی، اور پاکستان بنانے والوں کے سامنے جو ہے یہ چیز پڑی ہوتی تھی۔ کسی نے جواب دیا کہ تاریخ جب فتوحات گنتی ہے تو پھر تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ فتح کرنے والے کے سامنے دسترخوان پر انڈے پڑے تھے یا سوکھی روٹی پڑی تھی۔ تاریخ صرف اور صرف فتوحات گنتی ہے، کھانے والی چیزیں نہیں گنتی کہ فلاں قوم کیا کیا چیز کھاتی تھی، اس کے سامنے دسترخوان پر کیا کیا پڑا ہوتا تھا۔ تاریخ یہ چیز نہیں گنتی۔ اور پھر آپ حضرات نے بھی دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا، اس منسٹر صاحب کی دوڑے پوری دنیا میں جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی۔ یہ ان کا یہ جملہ تھا کہ پاکستان بنانے والے جو ہے وہ جیم اور انڈے کھاتے تھے، ان کے سامنے خشک روٹیاں نہیں۔ دراصل یہ ان کا یہ جملہ علماء کرام پر طنز کے لیے تھا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس دور کے بندے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہمیں تکلیفوں کے ذریعے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب راحتوں کا ٹائم آیا، جب راحتوں کے ساتھ آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے۔ تو یہاں بھی ابتلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ابتلا کا معنی میں بتا رہا تھا کہ آزمائش کا ہے۔ یہاں پر مفسرین ایک مشہور سوال نقل کرتے ہیں، ایک اعتراض بیان کرتے ہیں کہ آزمانا تو ان لوگوں کو ان کو آزمایا جاتا ہے جن کی کارکردگی اور اہلیت پر انسان کو شک ہو یا علم نہ ہو، یعنی انسان آزمائش یا امتحان ان لوگوں کا کرتا ہے جن کی اہلیت اور کارکردگی پر انسان کو کیا ہو، شک ہو یا انسان کا علم میں نہ ہو۔ مگر اللہ جل جلالہ تو عالم کل ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا کہ آپ کس حیثیت اور قدر و منزلت کے نبی ہوں گے۔ پھر جس قدر بھی آپ میں اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ تھے، تو ان حالات میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا ان کو جاتا ہے جن کی کارکردگی علم میں نہ ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ جل جلالہ جانتے تھے کہ کس قدر اور منزلت کے نبی ہوں گے، اور جس قدر اوصاف آپ علیہ السلام کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اللہ جل جلالہ کی ہی عطا کردہ تھے، تو پھر آزمائش کا مطلب کیا ہوا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی صفحہ نمبر 436 پارہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ آزمائش کی غرض و غایت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کو آزمائش میں ڈال کر اس کی حیثیت کو دوسروں پر واضح کیا جائے۔ کبھی کبھار انسان کسی کو آزماتا ہے، اس لیے آزماتا ہے کہ انسان کو اس کی کارکردگی پر شک نہیں ہوتا، لیکن انسان اس کو اس لیے آزماتا ہے کہ اس کی کارکردگی، اس کی اہلیت، اس کی قابلیت دوسروں پر واضح کر دی جائے۔ اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں، اور مشہور سلطان محمود غزنوی کے ایک غلام جسے کہا جاتا ہے، جس کا نام تھا محمود، جس کا نام تھا ایاز، بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر ان کے مذکور ہیں کہ مختلف مواقع پر سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ایاز کو جو ہے وہ آزمایا۔ حالانکہ محمود غزنوی ایاز کی قابلیت پر شک نہیں کرتے تھے، لیکن جو حاسدین مجمع میں رہتے تھے، باقی جو وزراء تھے، ایاز کی جو قابلیت تھی، ایاز کے اندر جو صداقت تھی، ایاز کے اندر جو دیانت تھی، وہ محمود غزنوی رحمہ اللہ اس کے ساتھ حاسدین کو دکھاتے تھے کہ تم اس ایاز کے ساتھ جو حسد کرتے ہو تمہارا حسد ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار آزمانا اس غرض سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آزمانے والے کو اس کو آزمائش میں ڈال کر اس کی حیثیت دوسروں پر واضح کر دے۔
امتحان لینے والے کو تو علم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، مگر دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، لہذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کی یہی غرض و غایت ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے، جس ہستی کو میں نے اپنا دوست منتخب کیا ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اگر اللہ جل جلالہ ابراہیم علیہ السلام کو آزماتے نا تو آج ہم اس کا ذکر کیسے کرتے؟ 1400 سال، 1444 سال یا 1445 سال آپ علیہ السلام یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہو چکے ہیں، اور آپ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں۔ اگر اللہ جل جلالہ یہی امتحانات اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر نازل نہ فرماتے تو شاید ہم ابراہیم علیہ السلام کا تعارف نہ جانتے۔ وہ امتحانات تھے جو اللہ جل جلالہ نے کیے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں ان امتحانات سے واقف ہوں گی اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام کریں گی۔ یہ کس طرح کے اللہ کے عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر تھے کہ اتنے امتحانات پر صبر سے جو ہے وہ کام لیتے رہے۔ یہ انہی آزمائشوں کا بدلہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام پر کیے، اور آج ہم کو معلوم ہے اگر وہ آزمائش اور امتحان نہ ہوتے، اللہ جل جلالہ کو تو علم تھا کہ کس قدر کے کس حیثیت کے پیغمبر ہیں، تو آج شاید ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا تعارف معلوم نہ ہوتا۔ تو یہاں پر امتحان کی غرض کیا تھی؟ ہم لوگوں تک ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے اس کی جو حیثیت ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو شان اور شخصیت ہے وہ واضح ہو جائے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات کی۔ امید ہے اب سوال کا جواب آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ الغرض اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، وہ چاہے تو انبیاء علیہ السلام کے امتحان لے لے اور نہ چاہے تو ایک گناہگار کو معاف کر دے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے اختیار ہے، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بابل کے مقام ار میں پیدا ہوئے، جو موجودہ بغداد سے آج کل کے ہمارے دور میں بغداد سے 60 یا 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس زمانے میں بابل شہر آشوریوں کا دارالسلطنت اور بڑا متمدن اور کلچر والا شہر تھا، ثقافت والا شہر تھا یا ثقافت والا ملک تھا، مگر زمانے کے دست و برد کے آگے ٹھہر نہ سکا یہ ملک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ایک مفسر اپنے چشمدید واقعات ذکر کرتے ہیں، اپنے سفرنامہ ذکر کرتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اب اس کے کھنڈرات اس ملک کے آج کل جو ہے وہ صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، اور مشہور میوزیم والے لوگ، مشہور عجائب گھروں والے لوگ جا کر اس کھنڈرات سے اس زمانے کی اشیاء نکال کر انہیں عجائب گھروں میں تبدیل کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بالکل اس طرح کے کھنڈرات ہیں جس طرح کے ہمارے پاکستان کے اندر کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ اگر شرکائے درس میں سے کوئی بندہ ٹیکسلا کی طرف گیا ہو تو وہاں کھنڈرات موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ مردان کے آس پاس ایک علاقہ ہے تخبئی کے نام سے، یہاں پر کھنڈرات جو ہے وہ مشہور ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ پاکستان کا ایک تیسرا جو صوبہ ہے جسے سندھ کہا جاتا ہے، سندھ کے بعض مقامات میں اس طرح کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ تو عالم فرماتے ہیں، مفسر فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کے کھنڈرات جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ وہ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن معلوف یہی شہر تھا، یہی ملک تھا جس کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، معلوف بابل تھا جس کے اب کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں، مگر اپنے زمانے میں یہ بہت بڑا شہر، تہذیب و تمدن کا مرکز اور سینٹر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلی آزمائش سے جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مختلف آزمائشوں کے لیے یہاں اللہ جل جلالہ نے لفظ کلمات ذکر کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات کا لفظ استعمال ہوا جو کہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ جمع ایسا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے،
اس جمع کے اندر ابہام پایا جاتا ہے. مفسرین کرام بہت سی آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں. کلمات کا لفظ کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بہت سارے کلمات کے ساتھ. جمع کا صیغہ ہے کتنے تھے واللہ عالم. مفسرین کرام بہت سارے آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ کے آزمائش کا پہلا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے ہوش و حواس سنبھالا اور ارد گرد کے ماحول مطالعہ کیا. تو قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آپ کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے آپ کی اپنے والد، قوم اور بادشاہ وقت کے ساتھ کشمکش پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے ابتدائی حصے میں ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا، جیسا کہ آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَ. آپ حضرات پڑھ چکے ہیں 17ویں پارے میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کی. چنانچہ آپ نے اپنے مشرکانہ ماحول کا یہ اثر لیا کہ آپ شرک و کفر سے متنفر ہو گئے. چنانچہ آپ نے کفر و شرک کی مذمت بیان کرنا شروع کر دی. خاندان، قوم، بادشاہ سب آپ کے دشمن ہو گئے. اور یہ سب سے پہلا امتحان تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تو سارا خاندان، والد سے لے کر، قوم سے لے کر، بادشاہ سے لے کر خاندان، سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے. اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ معمولی سے تنازع ہو جائے تو ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام استقلال میں اور ثابت قدمی میں ذرا سی کمی بھی نہیں آئی. آپ نے 50 اور 60 سال تک، مفسرین کے قول کے مطابق 50 اور 60 سال تک اپنے ماحول کے سامنے سینہ سپر رہے اور ان قوموں کا، بادشاہوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی قوم کا، اپنے خاندان کا جو ہے وہ مقابلہ کیا 50 سے 60 سال تک. بچپن سے ایک بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے اور اپنے ایک ماحول سے نفرت کرتا ہے، وہ اس اپنے نفرت والے ماحول سے بھاگتا نہیں ہے. 60 سال تک اس ماحول کا جو ہے کیا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. ہمارے ہاں اگر ہمیں اپنے گھر کا ماحول بھی پسند نہ آئے تو زیادہ سے زیادہ ہم نے جب بھی بالغ ہو جانا ہے 15 سے 18 سال تک ہم نے جیسے ہی جانا ہے، یا 15-18 تو بہت دور کی بات، جب کہیں تھوڑے بہت پر لگے اور پتہ چلا کہ اب میں اڑ سکتا ہوں تو میں نے اس ماحول کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، بھاگ نکلا. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام 50 اور 60 سال تک اسی ماحول کے سامنے جو ہے وہ ڈٹے رہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے عبادت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا تو آپ کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. آپ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور ادنا سے لے کر اعلیٰ تک پہلے سے مخالف تو تھے ہی، اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی بتوں کی توہین ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. بادشاہ قوم کے ساتھ تھا، لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ حرقوا انصروا آلہتکم، یعنی ہمارے معبودوں کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی تلافی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے. چنانچہ جیسا کہ واقعات میں بیان ہوئے ہیں اس فیصلے پر عمل درآمد کیا اور بہت بڑی مقدار میں ایندھن جمع کیا گیا اور پھر اس کی ایک کھائی میں اچھی طرح جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ رسی وغیرہ ڈال کر اسی پر بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس آگ میں پھینک دیا گیا. ان حالات میں بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے آزمائش پر پورے اترے. انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت بھی کوئی فریاد نہیں کی. آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر معافی کی کوئی درخواست تک نہیں پیش کی، بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے آگ میں ڈالے جانے کو قبول کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، وہ ایک داؤ کھیلنا چاہتے تھے کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو کسی پھانسی سے لپیٹ کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان بدبختوں کو ہی گھاٹے والا بنا دیا، یعنی ان سب کو ناکام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے. یہ سب سے پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ آزمائش تھی. قوم سے مقابلہ سب سے پہلی آزمائش. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، تو آپ ان آزمائشوں میں پورے اترے. یہ آپ کی پہلی اور بڑی آزمائش تھی. ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں کا جو سلسلہ ہے، امتحانات کا جو سلسلہ ہے وہ کافی لمبا ہے. ہم انشاءاللہ کل جو ہے وہ کچھ اور آزمائشیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پڑھیں گے. پہلی تو ہم نے پڑھ لی، انشاءاللہ کل جو دوسری آزمائش پڑھیں گے، تیسری آزمائش پڑھیں گے
اور چوتھی آزمائش بیٹے کی قربانی جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ واقعات ذرا تفصیلی ہیں تو شاید ہمارا ٹائم زیادہ لگ جائے، تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ حضرات کا امتحان نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات سے میں کچھ پوچھ نہ لوں درمیان میں، تو آپ حضرات بھی اس کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں تھوڑا بہت۔ آپ میرے بڑے ہیں، ویسے یہ مذاکرہ ہے، مذاکرے میں جو ہے تھوڑے بہت سوال ہونے چاہیے تاکہ سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم مزید واقعات جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آج کی جو 3 آیات بلکہ 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں تو اس کا لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ انعمت جو میں نے کی ہیں، علیکم تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تم کو فضیلت بخشی، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہ کام آئے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی نفس سے، ولا يقبل اور قبول نہیں کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور کوئی فائدہ نہیں دے گی، شفاعت اس کو سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔